بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایسی تحقیق لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ نے سمجھ کر سن لی تو بہت حیران ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کون کون سے راز اس میں پوشیدہ ہیں یہ جان کر یقیناً آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا، اور تسمیہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کون کون سی طاقتیں موجزن ہیں کہ جن پر اس کائنات میں زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس کو میں سائنس، روحانیات، علم الاعداد کی روح سے آپ کی خدمت میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتنے فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور کتنی اس کی طاقتوں سے کام لے سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو دیکھ کر اور سن کر یقیناً آپ کو بہت حیرانی ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عربی گرامر کی روح سے صحیح ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر میں اس میں چھپے ہوئے کچھ راز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے اسم کی مدد سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور جو ہمیشہ رحم کرتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو با ہے اس کو بائے استمدادیہ کہا جاتا ہے۔ استمداد یعنی مدد طلب کرنا۔ اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 اسماء بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک اس کا ذاتی نام ہے اللہ، اور 2 صفاتی نام ہیں الرحمن، الرحیم، اور چوتھا وہ اسم ہے جو پوشیدہ ہے اور جس کی مدد سے ہر کام کرنے کا حکم ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فعل و فوائد آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک سائنٹیفک تحقیق ملاحظہ فرما لیں۔ سورج وہ ستارہ ہے جو ہمارے سیارے کے لیے روشنی اور حرارت کا ذریعہ ہے۔ یہ چمکتی ہوئی گیسوں کی ایک بڑی گیند ہے جو نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے توانائی پیدا کرتی ہے۔ سورج میں کئی اجزاء شامل ہیں جن میں ہائیڈروجن، ہیلیم اور بھاری عناصر جیسے آئرن اور نکل شامل ہیں۔ یہ تمام اجزاء ہمارے نظام شمسی کے کام کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہائیڈروجن سورج میں سب سے زیادہ وافر عنصر ہے جو اس کی کمیت کا تقریباً 75% ہے۔ یہ سورج کے نیوکلیئر فیوژن ری ایکشن کو ایندھن دینے اور توانائی پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ ہیلیم سورج کی کمیت کا بقیہ 25% بناتا ہے، اور یہ دوسرا سب سے زیادہ وافر عنصر ہے جو سورج کے وجود کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لوہے اور نکل جیسے بھاری عناصر سورج کی کمیت کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ بناتے ہیں، لیکن وہ اب بھی اہم ہیں۔ لوہا اور نکل مضبوط مقناطیسی میدان بنانے کے لیے ضروری ہیں جو شمسی شعلوں اور دیگر شمسی سرگرمیوں کے لیے درکار ہے۔ یہ مقناطیسی میدان ہمارے سیارے کو سورج سے آنے والی خطرناک تابکاری شعاعوں سے بچانے کے لیے بھی اہم ہے۔ سورج میں دیگر عناصر کی بھی تھوڑی مقدار ہوتی ہے، جیسے کاربن، نائٹروجن، آکسیجن اور سلفر۔
یہ عناصر دھول کی شکل میں پائے جا سکتے ہیں جو سورج کی فضا میں بکھری ہوئی ہے۔ قصہ مختصر، سورج بہت سے مختلف عناصر پر مشتمل ہے۔ یہ سب ہمارے نظام شمسی کے کام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم سب سے زیادہ پائے جانے والے عناصر ہیں، جبکہ لوہے اور نکل جیسے بھاری عناصر اس کے بڑے پیمانے پر صرف ایک چھوٹا سا حصہ بناتے ہیں۔ یہ تمام اجزاء سورج کے لیے توانائی پیدا کرنے اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ناظرین، یہ سائنسی تحقیق آپ نے سماعت فرما لی۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 ہیں۔ اگر ان پر غور کریں تو عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ 786 کو الگ الگ کر کے، یعنی 7، 8 اور 6 کو کیمیا کے عناصر سے منسلک کر دیا جائے تو 6 کاربن کا ایٹمی نمبر ہے، 7 نائٹروجن کا ایٹمی نمبر ہے اور 8 آکسیجن کا ایٹمی نمبر ہے۔ اگر ہم ان 3 عناصر کو کسی بھی جانور کے جسم سے نکال دیں تو وہ مردہ ہو جائے گا، چاہے وہ وائرس ہی کیوں نہ ہو۔ اب 786 کے اعداد جمع کریں تو 21 آتا ہے، جو ایک مرکب ہندسہ ہے۔ 786 کی طرح 21 کو بھی الگ الگ کر کے 2 اور 1 پڑھیں تو 2 ہیلیم کا ایٹمی نمبر ہے اور 1 ہائیڈروجن کا ایٹمی نمبر ہے۔ اگر ہیلیم اور ہائیڈروجن سورج سے علیحدہ کر دیے جائیں تو یہ دنیا موت اور تاریکیوں کا کھنڈر بن جائے گی، اور ہائیڈروجن کو پانی یعنی H2O سے الگ کر دیں تو جینا مشکل ہے۔ اب 21 کے 2 اور 1 کو جمع کر لیں تو 3 آتا ہے۔ یہ کوئی مرکب ہندسہ نہیں ہے بلکہ مفرد ہے، یعنی ایک آزاد عدد ہے جو تنہا اور اکیلا ہے۔ غرض یہ کہ پہلے 5 عناصر آئے مرکب کی شکل میں اور اب 3 موجود ہے مفرد کی شکل میں۔ غیر مرکب اکیلا 3 لیتھیم کا ایٹمی نمبر ہے، جو کہ سب سے ہلکی دھات ہے۔ قدیم یونان کے حکماء اپنے مریضوں کو مشورہ دیتے تھے کہ شفا بخش کنوؤں کے پانی سے غسل کرو اور انہی کنوؤں کا پانی ایک مقدار میں پی لو۔ مریض ایسا کرنے سے شفا یاب ہوتے تھے۔ جب 20ویں صدی میں ان کنوؤں کے پانی کا تجربہ گاہ میں تجزیہ کیا گیا تو اس میں لیتھیم کی مقدار سب سے زیادہ ایلوپیتھک پائی گئی۔ طریقہ علاج میں لیتھیم استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نہ صرف بسم اللہ انسان کی زندگی کے لیے خیر و برکت کا سبب ہے بلکہ زندگی بامانی کے لیے بھی اہم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں کئی دعائیں پڑھی۔ انہوں نے بسم اللہ کو پڑھا تو ان کو زندان سے نجات ملی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 شعلے ہیں۔ ہر حرف جہنم کے ہر شعلے کو بجھا دے گا، گویا کہ جہنم سے بسم اللہ بچانے والی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے گا، جب تک یہ وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ کو خوبصورتی سے یعنی خوش خطی سے لکھے
تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ اسے بخش دیتا ہے۔ اگر کہیں زمین پر کاغذ پڑا ہو جس پر بسم اللہ لکھا ہو اور وہ اسے ادب سے اٹھا لے تو اللہ اسے اس کے دوستوں، اس کے ماں باپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور ان کو قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر وقت بسم اللہ کا ورد کرتا رہے، وہ اگر طوفان کی طرف بسم اللہ پڑھ کر پھونک دے تو طوفان تھم جائے گا۔ بسم اللہ کو 786 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ شفا یاب ہوگا۔ اس کو بکثرت پڑھنے والے کے اللہ تعالی سابقہ گناہ بخش دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جو شخص بسم اللہ پڑھے گا اسے ہر حرف کے بدلے 70,000 نیکیاں ملیں گی، یعنی مکمل نیکیاں 13,30,000 ملیں گی۔ اگر بخار ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں تو بخار اتر جاتا ہے۔ اگر کسی کو بچھو نے کاٹ لیا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 دفعہ مٹی کے ڈھیلے پر پڑھیں، پھر 3 دفعہ جس کو کاٹا ہو اس پر پڑھ کر دم کریں اور جہاں تک زہر ہو وہاں تک ہلکا دے تو انشاءاللہ آرام ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک قافلے کے ساتھ مدینہ آ رہے تھے تو قافلے والوں نے ان پر بہت سختیاں کی اور راستے میں ایک رات کے اندر ایک ریت کے ٹیلے کو ختم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر نہ کرو گے تو ہم قتل کر دیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رات کو بسم اللہ پڑھی اور اس ٹیلے کی ریت اٹھانا شروع کی تو چند لمحوں میں ریت کا ٹیلا ختم ہو گیا اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ محفوظ رہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے اسم اعظم سے آنکھ کی سفیدی اور اس کی پتلی کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے اتنی نزدیک نہیں جتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے نزدیک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی شروع کرو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس سے شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کام میں یقیناً کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا تو قیمت میں بادشاہ کے خزانے ختم ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھو۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر رکھا گیا تو پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا۔ اس کے فضائل و عملیات بہت زیادہ ہیں، بس اتنا وقت نہیں، ایک ہی عمل بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی شخص 1,00,000 مرتبہ پڑھ لے 40 دن میں تو وہ جو جائز کام چاہے گا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انیس رضا قمبر کو اجازت دیجیے، اپنے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ والسلام۔